ایک صحابی ہیدا بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں پر میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو کہ بہت بوڑھا اور لمبے قد کا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میری سواری محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دستے بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے شخص کو دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ انہوں نے اپنے پوتے کو ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے اور وہ اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے کہ جب ہم کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بیچتے ہیں تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے اپنے بیٹوں کو انہوں نے یہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے بھیجے، لیکن وہ ناکام لوٹے۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، اس لیے وہ پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے آپ کو دیکھا اور کہا، میرے بیٹے تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں تمہارے لیے بہت فکر مند ہو رہا تھا، شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ جناب عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بن ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھا، بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ بہت پریشان تھے۔ اس زمانے میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبز اور شادابی آئے گی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گنی ہوں، بویں اور آبرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوئیں، خوشبو لگائیں اور حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے، اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش کے لوگوں سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے اور ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا۔ ان سب نے شرطیں پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ اس وقت 9 عمر تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے۔ انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیری غلامی کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں، تیری باندیوں کی اولاد ہیں، اور ہم پر جو برا وقت آن پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور جانوروں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، زندگی اور سرسبزی شادابی عطا کر دے۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں۔ لیکن اس بارش میں ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارشیں قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہیں ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک قبیلے میں بارش اور آس پاس کے سب قبیلے اس بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے۔ اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں تو شاید ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور جناب عبد المطلب سے ملے، انہیں اسلام کیا اور پھر کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سالوں سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرمائیں آپ ہمارے لیے یہ دعا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی۔ ان کی یہ بات سن کر جناب عبد المطلب بولے، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے جناب عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان پر جناب عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا،
پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار، کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے، مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ کیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کر رہے ہیں، جان و مال کی بربادی کی شکایت کر رہی ہیں، پس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ جناب عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا اور عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبلہ کیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔